اچھا زاہد صاحب، ہم بات کر رہے تھے جو پروپیگنڈا وارفیئر اور ری الائنمنٹ کے حوالے سے، لیکن یوزلی جو اسٹیٹ بات کرتی ہے ان ٹرمز آف پروپیگنڈا کے حوالے سے کہ کس طرح اس کی فنکشنالٹی ہے اور کس طرح پاکستان کو گلوبل سٹیج پر جو ہے کافی عرصے تک جو ہے وہ اسٹگمیٹائز جو ہے وہ کیا جا رہا، اور پھر جب اس کا ایک ایکچوئل پریکٹیکلٹی میں بات نظر آئی تو پاکستان نے جو ہے وہ بتایا بھی کہ وہ سب جو ہے وہ جھوٹ تھا، اور وہ پورا ایک ہسٹوریکل جو ایک بیگیج تھا، لوگ اس پر بھی اس کی طرف بھی جو ہے وہ چلے گئے کہ جو پہلی کتابیں جو ہے لکھی گئی تھی اور جس میں ہسٹری کے بارے میں بہت ساری باتیں جو تھیں شاید اب وہ بھی مشکوک ہیں، کیونکہ اس ٹائم پر سوشل میڈیا اس طرح تھا نہیں اور فیکٹس اتنے زیادہ موجود نہیں تھے، اس لیے جس ملک کے پاس وسائل زیادہ تھے، جس کا پروپیگنڈا نیٹ ورک بڑا تھا، تو اسی نے جو ہے وہ ہسٹری لکھی ہے۔ لیکن اس دور کے اندر ہاؤ ڈز دس ایکو سسٹم ایکچولی ورک؟ دیکھیے افتخار صاحب، یہ پورا ایک آپ نے بالکل صحیح اور بڑا زبردست توجہ دلوائی ہے اس معاملے کی جانب۔ یہ پورا ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ پہلے آپ ڈس انفارمیشن، آپ ایک ایونٹ کریٹ کرتے ہیں یا ایونٹ کے نیئر اباؤٹ این ایونٹ یا اس کے نزدیک کی کوئی چیز کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈس انفارمیشن کے ذریعے اور مس انفارمیشن دونوں کا مکس کر کے آپ ایک انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں ایک سسٹم کو۔ وہاں سے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، انڈین اپنے بھی جریدے بھی جو ہیں، جو چینلز ہیں، وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں، اور پھر جو انٹرنیشنل ریڈ سنڈیکیٹ جس کو میں کہتا ہوں، وہ وہاں سے خبر کو اٹھاتے ہیں اور اس کو پوری کو لے کر پھر وہ چل پڑتے ہیں، پوری انٹرنیشنلائز اس کو کر دیتے ہیں۔ ڈس انفارمیشن لیب کے اگر آپ کیس کو جی بالکل۔ اسٹڈی کریں، جو اسٹیبلش کیا گیا تھا وہ اسی طریقے کا تھا کہ یہ ایک ادارے کے نام سے کریکٹرز کریٹ کیے ہوئے تھے، جو مرے ہوئے کئی لوگوں کے بھی کریکٹرز تھے، ان کے نام سے چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی جاتی تھی۔ وہاں سے جو مین ادارے، ایون کہ بی بی سی ٹائپ کے جو ادارے، وہ بھی وہیں سے سٹوری پک کرتے تھے اور اس کو لے کر وہ آگے چلتے ہیں۔ باقی تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کون کون سا انٹرنیشنل ادارہ کس وجہ سے پاکستان جو ہے ان کی ہمیشہ رڈار پہ رہا ہے۔ کبھی آپ اوورآل آپ دیکھیں، اگر 300-350 خبریں انڈین اداروں سے آئی ہیں تو وہ تو پاکستان نیگیٹو ہی رہی ہیں۔ پھر کئی ایسے انکلوڈنگ بی بی سی، انکلوڈنگ کئی ایسے بڑے ادارے بھی شامل ہیں جہاں پہ جو نیگیٹو نیوز اباؤٹ پاکستان ہے ان کی پرسنٹیجز فار گریٹر دین دا پازیٹیو نیوز اباؤٹ پاکستان۔ اور یہ جب ان کے تانے بانے ہم ملاتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، تو وہ آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اوریجن ہے وہ انڈیا سے، فیک اکاؤنٹ سے، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن کی نیوز سے وہاں سے اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور پھر اس کو سپریڈ کیا جاتا ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے دے ہیو دی کولیبریشن، وہ پاکستان کی امپلوژن چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک ویک پاکستان چاہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان نے جو نوشن آف وکٹری لکھا مارک حق کے اندر، اسی کے اندر سے ہماری سپیریئر پولیٹیکل اینڈ ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ لے کر پاکستان کو ایک مقام پر لے آئی ہے۔ اب تو یہ پاکستان کا کام ہے کہ اس نیریٹو کو آگے، جو کاؤنٹر نیریٹو بھی آپ کا جو سٹوری بھی ہے وہ سنی جا رہی ہے۔ فرسٹ ٹائم افتخار صاحب، ایٹ لیسٹ ان مائی لائف ٹائم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان از ٹیلنگ دیئر اسٹوری، the story of Pakistan is being told to the world by Pakistan itself۔ پرفارمنس سے، انفارمیشن سے، میڈیا سے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے یہ بہت کم پرسنٹیج ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ وی ہیو ٹو انہانس اٹ۔ ہمیں بجائے یہ فیئرز رکھنے کے کہ جی وہاں پہ ہمیں ایون ہاٹ واٹرز میں بھی ہمیں اترنا پڑے گا۔ وی ول ہیو ٹو گیٹ انٹو the سسٹم۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو، وہ آنکھیں بند کرنے والے مترادف ہوگا کہ اگر ہم ان کو کنفرنٹ نہیں کرتے یا کاؤنٹر نیریٹو کو لے کر ان ہاٹ واٹرز میں نہیں جاتے۔ اچھا، یہ جو پلے بک زاہد صاحب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ انٹائر پلے بک جو ہے وہ ری رائٹ کی جا رہی ہے، ایٹ لیسٹ اس ڈائریکشن میں بھی جو ہے وہ جا رہی ہے۔ ابھی اس میں اوبیسلی کچھ چیپٹرز جو ہے وہ باقی ہیں، لیکن لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ اس میں لیوریج جو ہے وہ کیسے پاکستان نے جو گین کیا ہے اس کو کیسے جو ہے وہ یوٹیلائز کرے گا؟ دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو، یہ جو بھی آپ کا لیٹ سے کہ آپ کی جو اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ود امپورٹنٹ مڈل ایسٹرن کنٹریز اینڈ یورپین کم مڈل ایسٹ کنٹریز کے ساتھ، ترکیہ، سعودی عربیہ کے ساتھ، اسی نیریٹو کو لے کر ہم نے، دیکھیں لارجر آبجیکٹو ہم نے رکھنا ہے اسٹیبلٹی کا، not pursuing Pakistan's objectives directly. Of course پاکستان کے objectives خود بخود سرو ہو جائیں گے with the stability۔ تو جو انٹرنیشنل اسٹیبلٹی ہے، آپ نے irrelevant، اب دیکھیں امریکہ کو گالی دینے سے، امریکہ کو برا بھلا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ until unless کہ آپ امریکہ کے اوپر پالیسی چینج امپلیمنٹ کرائیں، آپ نے دنیا کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ what is win-win for you in this۔ every bill in American policy، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ American policy میں every bill is counted for، چاہے وہ وار میں لگے،
چاہے وہ اکانومی میں انویسٹ ہو، چاہے سوشو کلچر میں انویسٹ ہو، دیٹ از کاؤنٹڈ فار. آپ اس کو بتانا کہ آپ کو اس میں کیا فائدہ مل رہا ہے اسٹیبلٹی میں، بجائے کمپٹیشن میں یا ڈسرپٹیو ورلڈ کے اندر. اینڈ آٹومیٹکلی یو آر ہیلپنگ یور سیلف. آپ کی کنیکٹیوٹی کر رہا. ہمیں کسی پرومیننٹلی کسی ایک سائڈ پہ یا اسی کیمپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بلاک پالیٹکس، ہم ویسے بھی پاکستان اس کے خلاف ہے، کر بھی نہیں رہا، لیکن اس کو پرومیننٹلی آپ نے لے کر آگے چلنا ہے. اور جو سچ کا نیریٹو ہے، آئی تھنک اس کا الٹرنیٹو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان میں اب ایک اچھی چیز آگے، ایک تو کنسسٹنسی آئی ہے پالیسی کے اندر، چاہے وہ افغان طالبان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے اور آپ کے ریجنل، ابھی آپ ایران کا کانٹیکسٹ دیکھ لیں. پاکستان الحمدللہ پاکستان is protecting themselves from that sectarian divide. آج پین اسلامک ویو ہے پاکستان کا الحمدللہ، اب ہر جگہ ریلیونٹ ہوئے. تو آئی تھنک اس لیوریج کو لے کر ہمیں جانا ہوگا، اور ہر دوسری نیشن کو آپ نے یہ بتانا تھا کہ آپ کو اس میں کیا فائدہ ہے. باقی ان کی سوورن چوائسیز ہوتی ہیں، لیکن جب وہ ہاٹ واٹرز میں یا پرابلم میں جاتے ہیں تو آف کورس وہ پھر جڑیں گے پاکستان کے نیریٹو کے ساتھ. اب امریکہ جیسا ملک از لوکنگ ٹو پاکستان ایز اے مڈل پاور کہ یہ مجھے ایک یہاں سے اچھا آف ریمپ دے دے، اور اس کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد وہ اکنامک انٹرسٹ آپ نے اس کا کریٹ کیا بلوچستان کے اندر، پاکستان کے اندر، تو وہ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے آپ کے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل پرسوٹس کو پروٹیکٹ کرے گا، یا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یا دوسرے کیمپ بھی نہیں. اسے پتا ہے کہ یار پرفارمنگ پاکستان یا اس کے اندر میرا یہ اکنامک انٹرسٹ ہے، یہ میری سٹیکس ہیں، وہ خود بخود اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. چائنیز کو اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا یہاں پہ. تو آپ کو کنیکٹیوٹی آل اراؤنڈ، وہ لک ایسٹ look west wala is old school of thought is gone. Now look all around ہے، all around irrespective کہ وہ اسلامک کنٹریز ہیں، نان اسلامک ہیں، جو بھی ہیں. تو آپ کو اپنی یہ لیوریج اور بڑھانی ہوگی. آپ کو ریسٹرکٹ ایک لمٹ تک ریسٹرکٹ نہیں رہنا ہوگا. باقی کچھ ریئلٹیز ہیں جن کے ساتھ ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہوگا، کچھ ریئلٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں، ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا بائی پروٹیکٹنگ آور اون انٹرسٹ. تو آئی تھنک پاکستان از موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. بس یہ جو ابھی انٹرنل ہماری چیزیں ہیں، ان کو ذرا کوئکلی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جنرل زاہد صاحب آپ کے ٹائم. ناظرین، گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی، ایک ملٹی ویکٹرل گفتگو جس کے اندر بہت سارے پہلو جو ہے انڈر ڈسکشن آئے ہیں. لیکن آبویسلی جتنا پاکستان کا رول جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اتنا ہی جو پاکستان مخالف پروپیگنڈا ہے اس میں بھی تیزی جو ہے وہ واقع ہوگی. لیکن ایک بات تو حقیقت ہے کہ جو عزت خدا نے پاکستان کو بخشی ہے، اور جس سٹیج پر، جس نہج پر پاکستان آج کھڑا ہے، اس میں روم بہت زیادہ ہے، not just for its own sustainability اور economic viability، بٹ ایک گلوبل اپروچ کے ساتھ، جس طرح زاہد صاحب نے کہا، ہر طرف سے جو نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے وہ ساری باتوں کو اچیو کرنے کا ایک اہم موقع ہمیں قدرت نے دیا ہے.